الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، مشائخ اعزام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، دارالعلوم محمدیہ حنفیہ اور تیزری کا سالانہ پروگرام ہے۔ جناب مکرم حضرت مولانا محمد رفیق عابد صاحب علوی مرتضیٰ العالی نے مجھے اسم محمد پر گفتگو کا حکم فرمایا ہے۔ اگرچہ عنوان بہت وسیع ہے، اس کے باوجود مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ میں اور آپ سب اس مجلس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے اور سننے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر پوری انسانیت میں سب کے ذکر سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ہر اعتبار سے آپ کا ذکر احسن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ قرآن کریم نے احسن القصص فرمایا۔ قصہ کا تعلق خاص حال سے ہوتا ہے۔ نبی کا ذکر ہر حال سے تعلق رکھتا ہے اور ہر حال میں کسی بھی جہت اور زاویہ سے کیا جائے پوری انسانیت کے ذکر سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے
میں سب سے شان والی ولادت کا ذکر کروں تو اس کے سامنے حضور کی ولادت ہو. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں سنجیدہ سے سنجیدہ بچپن کا ذکر کروں تو اس کے سامنے حضور کا بچپن کھل کے آ جائے گا. اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے میری زبان پر پاکیزہ جوانی کا ذکر آئے تو اس کی نظر حضور کی ذات گرامی پر جائے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑے فاتح کا ذکر کروں تو بھی حضور کے علاوہ کسی اور کی طرف اس کی توجہ نہیں جائے. سب سے دیانتدار واجب کا تذکرہ کروں تو بھی اس کی نظر حضور کی ذات گرامی پر ٹھہر جائے. آپ کا ذکر ہر حوالہ سے بے نظیر ہے. اگر شخصیات کے ناموں کی پاس کو چھیڑا جائے تو اللہ نے جیسا نام آپ کو عطا فرمایا ہے ویسا نام بھی کائنات میں کسی کا نہیں ہے. اس اعتبار سے بھی پوری انسانیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آسن اور اعلیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام دو ہیں. ایک محمد ہے دوسرا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صفاتی نام متعدد ہے. ان دونوں مشہور اس میں محمد ہے. اللہ تعالیٰ کریم نے اس میں محمد کو 4 مرتبہ ذکر فرمایا. احمد ایک مرتبہ قرآن کریم میں مذکور ہے. اس میں محمد کی بہت ساری عظمتیں 3 حوالوں سے اس میں محمد کی عظمت ذکر کروں گا. نمبر 1 اس میں محمد کے معانی کی روشنی میں اس میں محمد کی عظمت اور شان. نمبر 2 متعدد بابوں کے دلائل کرنے کی صورت میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان. نمبر 3 اس میں محمد کی اس میں اللہ کے ساتھ مواصلت کی صورت میں اس میں محمد کی عظمت اور شان. سب سے پہلے اس میں محمد کے معنی پہ گفتگو کرنا چاہوں گا. محمد تعمیل مصدر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے بعد تفعیل سے. عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے وہ ذات جس کی تعریف کی جائے. اس معنی کی لفظی اور لغوی طور پر صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس معنی سے اس میں محمد کا حق ادا نہیں ہوتا. ایک اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. دنیا کی بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے تو حضور کا امتیاز کیا ہوگا. یہ وہ اشکال تھا جب سامنے آیا حضور کی برت گردانی کی گئی. تدبر اور تلاش کے بعد اس کا جواب سامنے آیا. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں اس میں محمد کا معنی لکھا. فرماتے ہیں یقال فلان محمد. کسی بھی شخص کو محمد کب کہا جاتا ہے؟ اذا کثرت خصالہ المحمودہ. جب اس کی خصال محمودہ زیادہ ہو متعدد اور سب سے زیادہ خصال محمودہ اللہ نے اس پوری کائنات میں اگر کسی ہستی کو عطا فرمائی ہے تو حضور کی ذات گرامی ہے. کسی اور کا نام نہیں لیا جا سکتا. صاحب بیان نے لکھا ہے لکل نبی فضیلہ وجملتها مرفوعۃ لمحمد لکل نبی فی الانام فضیلہ. ہر نبی کی مخلوق میں فضیلت ہے
عظمت ہے. وجملۃ مجموعۃ لمحمدی، اور وہ تمام فضیلتیں اللہ نے ایک ہستی میں جمع کر دی ہے، اسی ہستی کو محمد کہا جاتا ہے. حضرت خضر دیوبندی نے کہا حضرت یوسف دم عیسیٰ ید بہزاد آئے، حضرت یوسف دم عیسیٰ ید بہزاد آئے، آنچے خوبا آباد آئے، تم تنہاد آئے. حضرت یوسف، حضرت یوسف کا حضر معروف ہے. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بھوک اور دم اس کے دیہاتوں میں تذکرے سے جاتے ہیں. ید بہزاد آئے، حضرت عیسیٰ کا چمکتا ہاتھ جب بغل سے نکالتے تھے اس کی روشنی درختوں کے پتوں میں پڑتی تھی، دیواروں پہ پڑتی تھی، ماحول روشن ہو جاتا تھا. جب شاعر نے دیکھا کس کس نبی کے کس کس کمال کو ذکر کرے عنوان لمبا ہو جائے گا، سمیٹ لیا یہ کہہ کر آنچے خوبا آباد آئے، تو تنہاد آئی. وہ تمام خوبیاں، وہ تمام اوصاف، وہ تمام کمالات جو انبیاء کو بانٹ کر دیے گئے، فرد عطا کیے گئے، تو تنہاد آئی، تو اکیلے رکھ دیے گئے. آدم کا فروغ شیش کنارے پر منتظر تبلیغ، ابراہیم تبلیغ توحید، اسماعیل کا اظہار، لوگ کی حکمت، سامنے کی فصاحت، دانیال کی محبت، یوشع کا جہاد، الیاس کا وقار، عیسیٰ کا ظہور، یحییٰ کی پاکدامنی، اسحاق کی تسلیم و رضا، یعقوب کی گریہ و زاری، یوسف کا حسن، سلیمان کی سلطنت، داؤد کا لہجہ اور لحن، وہ تمام کمالات جو انبیاء کو فرد عطا کیے گئے، وہ ان کی ذات الہی کے یکجا کر دیے گئے. اگر کوئی شخص ان کے کمالات کو بکھرا ہوا دیکھنا چاہے تو آدم کا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھے، اور اگر سب کے کمالات کو گلدستے کی شکل میں سمٹا ہوا دیکھنا چاہے تو اپنے محمد مصطفیٰ کو بالیوان قرون دیوبند حجت الاسلام المسلمین قاسم القرون والخیرات منبع فیوز و برکات صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اسے کیوں ذکر کیا کہ آقا جہاں کے سارے کمالات ایک کچھ میں ہے، جہاں کے سارے کمالات ایک کچھ میں ہے، اور ایک ہی نہیں مگر دو جہاں. تو امام حاضر نے محمد کا معنی کیا اذا نصرت خصامہ محمودہ، اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں محمد کسے کہتے ہیں الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ، جس میں تمام خصال محمودہ، صفات حسنہ، تمام اوصاف کمالات جمع کر دیا جائے اور ان سب کو جو نام دیا جاتا ہے اسے لوگ محمد ہیں. محمد کسے کہتے ہیں؟ صاحب قاموس نے القاموس المحیط نے محمد کا معنی کیا، فرمایا التحریر حمد اللہ مرغۃ بعد مرغۃ ومن محمد کأنہ حمد مرغۃ بعد مرغۃ. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کے ذکر کا تسلسل کبھی نہ ٹوٹے. اسی لیے میں کہتا ہوں حضور کا ذکر ازلی اور ابدی ہے. ہر ایک کے ذکر کا مبتدا عام طور پر ولادت ہوتی ہے، منتہا عام طور پر وفات ہوتی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا ذکر اس ضابطہ سے مستثنی ہے. آپ کا ذکر ازلی ہے، ابدی ہے. ازل ماضی کے زمانے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، ابد مستقبل کے زمانے کو کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو. اللہ نے قرآن کریم میں آپ کے ذکر کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو عزت عطا کی، بلندی عطا کی. اس لیے آپ کے ذکر خیر کا تسلسل نہیں ہو سکتا. رفعنا ماضی مطلق تسیدہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اصل میں
بھی ذکر مصطفیٰ کو ہی بتاتا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ الذی یؤمر مرۃ بعد مرۃ، جس کی تاریخوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اپنے ارواح میں ذکر مصطفیٰ ہے، اپنے دنیا میں ذکر مصطفیٰ ہے، آسمانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ ہے، انبیاء کی بشارات میں ذکر مصطفیٰ ہے، اپنے پیغمبروں کی زبان پہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کے درختوں کے پتوں پہ ذکر مصطفیٰ ہے، جنت کی نہروں پہ ذکر مصطفیٰ ہے، شجر طوبہ پہ ذکر مصطفیٰ ہے، عرش اللہ پہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، جب لکھا خدا دیکھا، محمد ہی لکھا ہے۔ محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور یہ تیسرے معنی کی جانب بڑھتے ہیں۔ محمد اس ذات کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی بے اختیار تعریف کی جائے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا حوالہ ہے؟ آگے اس کا حوالہ ذکر کرنے لگا ہے۔ محمد باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس بات کی خاصیت میں ایک خاصیت علماء عربیت میں یہ ذکر ہوئی ہے کہ اس بات کے ذریعے اس کام کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کام کو ذکر کیا جاتا ہے جو اس طرح وجود میں آئے، جس طرح کسی طاقت نے اسے وجود میں آنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اہل عرب نے اس کی مثال پیش کی جیسے ذرہ کا پھیر دیا اس نے کسی مخفی طاقت نے اسے پھیر دیا۔ بالکل اسی طرح محمد یہ بھی کسی بات سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ہم معنی سے اس کا معنی بھی یہ کیا جائے گا جس کی بے اختیار تعریف کی جائے، اور اس دنیا کے آلات میں بتایا کہ واقعتاً حضور کی ذات گرامی محمد ہے۔ آپ کی بے اختیار کفار کی زبان سے تعریف نکلی، آپ کی مدد اور آپ کی مرتبت میں کفار کو نثار ہوئے۔ جہاں اگر بات کی جائے کفار کے اشعار کی، حوالہ جات کی، تو وہ رات انتہائی لمبا ہوگا۔ بطور مثال ان پہ نمونے پیش کرتا ہوں۔ ایک ہندو شاعر گزرا ہے جس کا نام دل رحم توسری ہے، اس نے حضور کے لیے کہا شہنشاہ اعظم محمد، شہنشاہ اعظم محمد، رسول عالم محمد، زبان کا یہی ہے اشارہ لبوں پر، کہے مل کے باہر محمد، الہی میرے منہ میں جب تک سوا ہو، سوا پر ہو رقم محمد، اللہ غنی روز بازار محمد، معبود جہانی ہے کریمدار محمد، سلطان میں کہتے ہیں کہ ان دیکھنے والے اللہ کا دربار ہے، دربار محمد۔ اس عشق محمد میں ایک شرط مسلمان کوسری ہندو بھی ہے دربار تکبیر، شان مصطفیٰ علامہ شاہ نواز کرم کا ہے۔ عربی میں ایک مقولہ ہے انفس ما شہیدت بھی آقا، فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اقرار کرے۔ ہمارے پیغمبر کی فضیلت کیا کہیے، اپنے بیگانے نسل میں قول پھیر ہر اعتبار سے جسے ماننے اسے محمد کہتے ہیں۔ حضرت نبی محمد نے کاروان مدینہ میں جبرناک آزاد کا ایک کلام لکھا، اس کے چند اشعار آپ کی توجہ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ جبرناک آزاد نے کہا سلام الذات اقدس پر، سلام الذات اقدس پر، سلام اس فخر دعوا پر، الدین جس کے احسانات ہیں دنیا انتا پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمین بن کر، قرآن کو لے کر صالح الباب الامین بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے دکھ سے مسرور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاودانی کا، سلام آزاد کا، آزاد
قرآن کی نزدیک بیان. چوتھا معنی کرنے لگا ہوں محمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں جس کی ہر شے کی تعریف کی جائے. محمد کسے کہتے ہیں جس کی جانب جو شے منسوب ہو جائے قابل تعریف کہلائے. نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے. جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت نہیں، میری عزت کا باعث ہے نسبت نہیں، ورنہ ہرگز نہیں میرے خوبی نہیں. محمد کا چوتھا معنی محمد اس ذات بابرکات کو کہتے ہیں جس کی ہر شے کی تعریف کی جائے، اس کی ایک ایک ادا قابل تعریف ہو، ایک ایک بول قابل تعریف ہو، ایک ایک عدد قابل تعریف ہو، ایک ایک منع قابل تعریف ہو. محمد اسے کہتے ہیں جس کا ایک ایک قلب قابل تعریف ہو. اگر اس کے سر کی لائن آئے تو قرآن بھی کہے محمدین اس کے کامے کی باری آئے تو قرآن کہے رسول خیر لکم، اس کے چہرے کی باری آئے تو قرآن کہے بہت کی وجہ شکر المسجد الحرام. اگر اس کی آنکھوں کی باری آئے تو قرآن کہے لا تمدن عینیک. اگر اس کی سوائے اور قبر کی باری آئے تو قرآن کہے آپ کو حدیث بھی نسان لحاظ بھی. اگر آنکھوں کی بصارت کی باری آئے تو قرآن کہے مازاد البصر وما. اگر اس کے کانٹے کی باری آئے تو قرآن یاسین کہے. اگر اس کے ہاتھے کی باری آئے تو قرآن جنم ضرورت کہے. اس کی درجت کی باری آئے قرآن کی راہوں کہے. اس کی شہادت کی باری آئے قرآن میں وکیل کہے. اس کے سننے کی باری آئے قرآن علم نشرح لك صدرك کہے. اس کی نبوت کی باری آئے قرآن جاءت النبی کہے. عیسائیت کی باری آئے جاءت الرسول کہے. تمت اور قادت کی باری آئے قرآن جاءت المدثر جاءت المزمل کہے. اس کے شہر کی باری آئے قرآن جاءت سکن حاصل بلد حاصل بلد امین کہے. اور کہنے چاہتا ہوں اگر اس کی ازواج کی باری آئے قرآن مسلم نکاحات بیرن نساء کہے. اس کی ازواج اور بنات کی باری آئے قرآن ان کی ازواج و بناتی کہے. اس کے جاروں کی باری آئے قرآن کبھی رسولنا و رسولت کہے. کبھی کن لوگ آدرنا و رسولہ کہے. کبھی ان کی تدہیم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کا نظیم امتحان کرائے. انہوں نے علم تقرا کہے. کہنے والے کو کہنا پڑے پوچھو میں فرشتے سے نہیں انسان سے پوچھے. پوچھو میں فرشتے سے نہیں انسان سے پوچھے. عظمت شاہ ابراہیم کی قرآن سے پوچھے. اتنا شاہ قرآن کسی لفظ عمل ہو یہ بات ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھے. جب سرکار عالم کی اطاعت کا طریقہ صدیق عمر ہے میرے عثمان سے پوچھو. تکبیر تاجدار خود محمد مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صدیق اکبر نعرہ تکبیر. اب آئیے دوسرے پہلو کی جانب. اس میں محمد کے معنی سے معانی سے اس میں محمد کی عظمت آیا ہے. اس میں محمد کی عظمت آیا ہے. نام محمد سے آیا شان محمد ہے. نام محمد سے آیا شان محمد. اور جو شان محمد ہے وہ شایان محمد ہوتا ہے. ورفعنا لك ذکرک سے حساب رب محمد رب السلام. آئیے دوسرے پہلو کی جانب. اس میں محمد کی عظمت یوں بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ بڑے اہم دعووں کی دلیل بنتا ہے. دعوت سب سے بڑا دعوت توحید ہے. پھر دعوت نبوت و رسالت ہے اور پھر دعوت ختم نبوت ہے. میں زیادہ وضاحت کروں گا تو فقط ان تین دعووں کی دلیل میں اس میں محمد کا ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ کی توحید کے دعوے کی دلیل اس میں محمد ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہمارا کلمہ اسرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. محمد رسول اللہ دلیل ہے. لا الہ الا اللہ اعلان بندگی ہے. محمد رسول اللہ
نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ الوہیت کا اظہار کر رہا ہے، محمد رسول اللہ رسول کی نبوت کا اعلان کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ ربوبیت ہے، محمد رسول اللہ نبوت اور نبوت ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ سوال یہ ہے اس بارے کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ نے ہم سے کلام کیا نہیں، اللہ کا کلام ہم میں سے کسی کو اترا نہیں۔ ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ سے بات بھی کی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ سے ملاقات بھی کی ہے، ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ نے اپنے کلام کو حاصل کیا ہے، اور اسی ہستی کو جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر علما ناظم الرسلا مکین کنت بذرا ونذرا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین کہتے ہیں آپ ہی کی ہستی ہے جو اللہ کی توحید کی دلیل ہے، آپ کی ذات ہے جو اللہ کے رسول اور توحید کی دلیل ہے، اللہ کے نبی کی ایک ادا اللہ کی توحید کی دلیل، اللہ کے نبی کا حسن و جمال نہیں، اللہ کی توحید کی دلیل، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تدبیر ہی تدبیر ہے، ایسے منہ سے بولنا قرآن کا تقریر ہے، اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصدق کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ شان محمد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ میں آتا ہے یارو، جو بڑے مصطفیٰ میں آتا ہے یارو، وہ در در کے سر کو چلاتا نہیں ہے نبی کا فرمان عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے، نبیوں نے ہم کو توحید سکھلائی، جس کو اپنے پتھروں سے زمین کرا کر وہ کہتے تھے لا الہ خدا کے سوا کوئی جاتا ہے، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، کیسی مت ماری گئی آج کے انسان کی عقل کیسی معروف ہوئی، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس لیے ایک کے سامنے سجدہ چھوڑا، جگہ جگہ جھکنا پڑ گیا، جھکنا کیوں نہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، آدمی کو نجات، اور پھر بالکل نہ سمجھا کہ ہر نماز میں رکوع نہیں ہے، ہر نماز میں سجدہ نہیں ہے، فجر سے لے کر عشاء تک 5 نمازیں فرض ہیں، ہر نماز میں رکوع نہیں ہے، ہر نماز میں سجدہ نہیں ہے، جمعے کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، عید الفطر اور اضحیٰ کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، قصور اور قصور کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، پھر نمازوں میں اگر نماز فرض ہے تب بھی اس میں رکوع اور سجدہ ہے، وتر کی شکل میں واجب ہے تب بھی اس میں رکوع اور سجدہ ہے، سنت اور نفل ہے تب بھی اس میں رکوع اور سجدہ ہے، جب سنت اور نفل نماز بھی رکوع اور سجدے سے خالی نہیں تو سوچنا تو چاہیے تھا اگرچہ نماز جنازہ فرض عین نہیں فرض کفایہ ہے پر فرض تو ہے، جو سنت سے اوپر کا درجہ ہے، جو نفل سے اوپر کا درجہ ہے، سلام پیدا ہوتا ہے، جنازے کی نماز میں رکوع بھی نہیں، جنازے کی نماز میں سجدہ بھی نہیں، نماز فرض ہے پھر رکوع سجدہ نہیں، پڑھنی بھی اللہ کے لیے ہے پھر رکوع سجدہ نہیں، قیام بھی اللہ کے لیے پھر رکوع سجدہ نہیں، صلاۃ بھی اللہ کے لیے پھر رکوع سجدہ
سجدہ نہیں. آپ نے وجہ کیا ہے؟ جب شریعت کی حکمتیں غور کی جاتی ہے، جب شریعت کو پہلی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے نماز بھلے فرض ہے، بھلے قیام اللہ کے لیے ہے اور ہم لہٰذا اس میں اندر کو ابھارتا ہے، لیکن سامنے غیر اللہ ہے. وہ غیر اللہ ولی ہو کر، وہ غیر اللہ علی ہو کر، وہ اللہ کا برگزیدہ ہو کر، وہ اللہ کا معبود ہو کر، لیکن اللہ کا معبود بھی وہ اللہ کا غیر ہی ہے. تو وہ چار پائی پہ سب لوگیں رکھی ہوئی ہے، وہ بلندی ہو تو کسی بزرگ کی ہو. اب اگر رکوع نماز میں آ جائے، سجدہ جنازے کی نماز میں آ جائے، کرنے والا اللہ کو کر رہا ہے، لیکن سوچنے والے کی سوچ پہ کوئی پابندی نہیں، سمجھنے والے کے فہم پہ کوئی پابندی نہیں. وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ بابا جی کے سامنے چھپا ہے، وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے اس نے سجدہ ولی کو دیا ہے، سجدہ غیر اللہ کو دیا ہے. جہاں غیر اللہ کے سجدے کا چھپاتا ہے، اللہ پوری ذات کے سامنے بھی کرنے اور سجدہ کرنے سے روک لیتا ہے. حالانکہ بابا جی چار پائی پہ ہے، سطح زمین پہ ہے، قبر کی پاتال میں نہیں ہے. سوچیے جب بابا جی زمین کے اوپر ہے، اللہ نے اپنے آپ کو بھی سجدہ کرنے سے روک لیا. جب وہ منو مٹی کرے چلے جاتی ہے، اس بابے کو سجدہ کیسے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ جب بابا جی فوت ہوئے، جیسے ہی روح قبض رسوئی سے پرواز کر گئی تو وہ ایک ایک لمحے کے لیے مرید کے محتاج ہو گئے. آنکھیں مرید بند کر رہا ہے، اس کی ٹانگیں مرید سیدھی کر رہا ہے، آپس میں ملے ہوئے بازوؤں کو مرید چھڑا رہا ہے، غسل مرید دے رہا ہے، غسل سے پہلے کینچی سے کاٹ کے کرتا مرید اتار رہا ہے، کپڑے اتارنے میں مرید کا محتاج، غسل میں مرید کا محتاج، کفن پہننے میں مرید کا محتاج، چار پائی پہ آنے میں مرید کا محتاج، گھر سے جنازہ گاہ جانے میں مرید کا محتاج، پھر جنازہ گاہ سے قبرستان جانے میں مرید کا محتاج، اور پھر قبر میں اترنے میں مرید کا محتاج. اگر توجہ بٹھا رہے تو جہاں تک کہوں گا قبر میں اتر کر بھی چہرے کو سیدھا کرنے میں مرید کا محتاج، جو مرنے سے لے کر مٹی ڈالنے تک ایک ایک عمل میں تیرا محتاج ہے. اب تو ہی بتا جب مٹی ڈال کے تو گھر آ جاتا ہے تو اس کا محتاج کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس کا محتاج کیسے بن جاتا ہے؟ عرض میں رہی کہ محمد دعوت توحید کی دلیل ہے، آپ کی ذات اللہ کے وجود کی دلیل نہیں ہے، اللہ کی ذات کی صفات کی دلیل نہیں ہے، اور نبوت رسالت کی دلیل بھی اس میں محمد ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ محمد کہتے ہیں تاریخ کو پڑھنے کو تاریخ خوبی اور کمال پہ ہوتی ہے. تمام انسانی کمالات میں سب سے بڑا کمال نبوت رسالت ہے، جس کا نام ہی محمد ہے. تاریخ کو پانا تاریخ ہوتی کمال میں ہے. یہ کمال اس کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس؟ کس کے پاس ہوگا؟ نمبر 3 اختصار پیش نظر ہے، ختم نبوت کی بھی دلیل اس میں محمد. آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے بتاتا ہوں. محمد کا مادہ حمد ہے، 3 حروف ہا میم دال، اور عربیت میں لکھا ہے. اس مادہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کلمہ میں چلا جائے اس میں انتہا کمانا پیدا ہو جاتا ہے، کمال کمانا پیدا ہو جاتا ہے، خاتمیت کمانا پیدا ہو جاتا ہے. اگر اس کے کمال چاہیے تو درجنوں ہے. چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہو. جب کوئی شخص اپنا کھانا مکمل کھا لے، کھانا کمال اور انتہا سے پہنچ گیا، اس وقت جو دعا پڑھتا ہے اس میں وعدہ حمد ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلاء میں حاجت تمام ہو گئی،
نکلنے لگا، جو دعا پڑے گا اس میں ماتے حمد ہے الحمدللہ الذی اذہب عنی العذاب، بھاری نیند اپنے قوال کو پہنچ گئی، اس وقت سے دعا پڑے گا اس میں ماتے حمد ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، جب سفر مکمل ہو جائے گا گھر میں داخل ہونے لگے گا اس وقت سے دعا پڑے گا اس میں ماتے حمد ہے آمدون تائبون عابدون ربنا عابدون، میدان محشر میں جب فیصلہ ہو جائے گا جنت کی جنت میں پہنچ جائے گے، فرمان خداوندی اسی بندوں کی رات کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، بعض علاقوں میں اللہ کی حمد کی جائے گی تو نتیجہ کیا نکلا؟ حمد کا معنی جس کلمہ میں آ جائے اس میں انتہا کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، کمال کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، خاتمیت کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے یہ مادہ حمد تمام انبیاء کے اسماء گرامی میں سے صرف حضور کے نام گرامی میں ہے، کسی نبی کے نام میں اللہ نے ان تینوں حروف کو جمع نہیں کیا، اس لیے کہ نبوت چل رہی تھی، اگر یہ تینوں حروف جمع ہو جاتے انتہا تماما پیدا ہو جاتا، کمال تماما پیدا ہو جاتا، خاتمیت اور علم پیدا ہو جاتا۔ اللہ نے ان حروف کو بانٹ کر انبیاء کے ناموں میں رکھا، آدم کو محمد کی دال اور نیم ملی، سلیمان کو محمد کی نیم ملی، موسیٰ کو محمد کی نیم ملی، صالح کو محمد کی ہاں ملی، اسحاق کو محمد کی ہاں ملی، نوح کو محمد کی ہاں ملی، دانیال کو محمد کی دال ملی، داؤد کو محمد کی دال ملی، ادریس کو محمد کی دال ملی، ہود کو محمد کی دال ملی۔ کسی نبی کے نام میں ان تینوں حروف کو جمع نہیں ہونے دیا گیا، اگر جمع ہو جاتے تو خاتمیت کا معنی پیدا ہو جاتا، جبکہ نبوت چل رہی تھی انتہا کا معنی پیدا ہو جاتا، رسالت چل رہی تھی۔ جب بھائی آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی آئی تو اللہ نے اس میں محمد میں بھی تینوں حروف کو جمع کر دیا، اس میں احمد میں بھی تینوں حروف کو جمع کر دیا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے اللہ پہ الوہیت کی انتہا ہے، محمد کو نبوت کی انتہا۔ محمد حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، ختم نبوت کی۔ اور پھر ایک بات اور عرض کرتا ہوں، اس میں اللہ کے ساتھ اس کی مواصلت آخری جز ہے اور چند منٹوں کا ہے، توجہ ہے، اس میں اللہ کے ساتھ اس کی مواصلت سے بھی اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رب العالمین کا ذاتی نام ہے اللہ، هو عالم للذات الواجب الموجود المستجب لجمیع صفات الکمال، اور رحمت للعالمین کا ذاتی نام ہے محمد، وہ بھی ذاتی نام، یہ بھی ذاتی نام، اس ذاتی نام کے نیچے بھی متعدد صفاتی نام، اس ذاتی نام کے نیچے بھی متعدد صفاتی نام۔ پھر دیکھیے اللہ اس ذات باری کا ذاتی نام ہے، حروف 4 ہے، محمد کے بھی حروف 4 ہے، اللہ میں ایک سکون ہے، محمد میں بھی ایک سکون ہے، اللہ میں ایک تشدید ہے، محمد میں بھی ایک تشدید ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ساگر صاحب بڑی محمد صاحب، نعرہ تکبیر۔ بات کو مکمل کرتا ہوں، اس میں اللہ کے بھی 4 حروف، اس میں محمد کے بھی 4 حروف، اس میں اللہ میں بھی ایک سکون، اس میں محمد میں بھی ایک سکون، اس میں اللہ میں بھی ایک تشدید، اس میں محمد میں بھی ایک تشدید، اس میں اللہ میں بھی 2 حروف ایک جنس کے نام 2 مرتبہ آیا، اس میں محمد میں بھی 2 حروف ایک جنس کے نیم 2 مرتبہ آیا، اس میں اللہ پر بھی نکتا کوئی نہیں، اس میں محمد پر بھی نکتا۔ آپ مجھے بتاؤ کیونکہ نکتا ہے نام محمد، آپ مجھے بتاؤ کیونکہ نکتا ہے نام محمد، دیکھ نکتے کا نام پر آئے میرے ہم کو گوارا۔ اور پھر یہاں سے
ایک نقطہ اور حضور کے ختم نبوت پہ عرض کرنا چاہوں گا، توجہ ہے۔ اللہ نے جس نبی کو جو کلمہ دیا اس کے دو جز، انبیاء کے کلمات جزئین پر مشتمل۔ پتہ یہ چلا جو کلمہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کے جز دو ہوتے ہیں، اور جس میں تصرف ہو جاتا ہے اس کے جتنے مرضی بنا لیے جائے۔ میری فلم تصرف جب ہو جائے تو پھر انکھوں کو بھی پتہ چلتا ہے لا الہ الا اللہ آدم سے اللہ سے لے کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک انداز ایک ہے، سزا ایک ہے، جزیات کی تعداد ایک ہے، اور جہاں تصرف ہو جائے اذان کو دیکھ لیجیے، ہر کلمہ ایک سانس میں پڑھا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہر کلمہ ایک جز میں، اور جہاں 3 مرتبہ سانس توڑ پھر کلمہ مکمل کرنا پڑے تو سمجھ لو اس میں بھی تصرف ہو گیا ہے، وہ بھی میڈ ان فلو ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا جو انبیاء کے کلمے ہیں ان کے اجزاء 2 سے زیادہ نہیں ہے، پھر ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز ایک ہے، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز ایک ہے، کیونکہ نبوت دینے والی ذات شروع سے ایک ہے، الوہیت شروع سے اسی کی ہے، یہ منصب تبدیل نہیں ہوا، لیکن ہر نبی کے کلمے کا دوسرا جز مختلف ہے، کیونکہ نبوت ہر زمانے میں مختلف افراد کے پاس رہی، ہر علاقے میں مختلف افراد کے پاس رہی، ہر قوم میں الگ فرد کے پاس رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کلمے کے تمام مضامین جو دیے پہلے جز میں شروع سے ہی اللہ نے نقطہ نہیں رکھا، کیونکہ نبوت شروع سے ہی اللہ کے بعد کسی کی نہیں ہے، لیکن دوسرے جز میں نکات چلے آ رہی ہے، نقطہ نہیں نکات، پہلے جز میں نقطہ نہیں، تاکہ دنیا کو پتا چلے اللہ کے بعد الوہیت کسی کی نہیں، دوسرے جز میں نقطہ ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے نبوت کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی، سلسلے نبوت چل رہا ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، آدم صفی اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، نجیب اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، ابراہیم ولی اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، اسماعیل صفی اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، داؤد خلیفۃ اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، یوسف صدیق اللہ نقطے ہے، لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں، عیسیٰ اللہ نقطے ہے، جب باری مصطفیٰ کی آئی جیسے لا الہ الا اللہ میں نقطہ کوئی نہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ میں نقطہ کوئی نہیں۔ اب دنیا کو کہنا پڑے گا کہ اللہ پہ الوہیت ختم ہے، محمد پہ نبوت ختم ہے۔ نام محمد سے آیا شان محمد، ہے نام محمد سے آیا شان محمد، جو شان محمد ہے وہ شانات محمد ہوتا ہے، ورفعنا لک ذکرک سے یہ ثابت، رب محمد رب السنا خان محمد۔ بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ برادر محترم حضرت مولانا قاری رفیق عابد صاحب عالم مدینہ عالی نے مجھے حکم دے دیا کہ آپ اس کو محمد پہ گفتگو کریں۔ میں نے کوشش کی جہاں تک کوئی تعلیم کی جائے، اور آپ کو بھی ایک بات عرض کروں گا، حضور میں رسول ہے، جیسا نام ہے ویسے ہی آپ کی ذات اور کام ہے۔ محمد مسمى ہے، دنیا میں بڑے بڑے اسم اور مسمى میں آپ کو فرق نظر آئے گا، نام شیر ہوگا اور مزاج میں بزدلی ہوگی، نام سخی ہوگا
کام میں بخل ہوگا، نام شمس ہوگا اور رنگ کالا ہوگا. لیکن اب تک میرے جتنے گفتگو کی اس میں محمد کے معانی پہ مختلف دائروں میں دلیل بننے تھے، اس میں اللہ کے ساتھ مواصلت تھے. اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ حضور کا جیسا نام ہے ایسی ہی آپ کی ذات ہے، جیسا نام ہے ویسا ہی آپ ہے. حضور کا نام محمد ہے. آپ کا ہمارا کوئی بھی نام ہو لیکن ہم کام وہ کریں کہ ہمارے کام محمد ہو. اور وہ نام کیا ہے؟ اپنی جنت کو، خدمت کو حضور کی سنت، شریعت اور تعلیمات کے تابع کرنا، اپنی جنت اور خدمت اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق روشن کرنا، نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے مراتے ہیں، سنت کے راستے. یہی کہہ کے اجازت دے رہا ہوں. آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اس میں مصطفیٰ کو آپ کریں جن سے ہوتا ہے زمانے میں گزارا، ان چراغوں کا اہتمام کریں. اور آپ کو